والد صاحب کی ہم نے ادبی خدمات کے حوالے سے انہیں اور ان کے خیالات کا ہم نے جائزہ لیا ہے۔ والد صاحب کی زندگی کا جو ایک باب ہے وہ سادات پبلک سکول بھی ہے۔ ہمارے گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی باقاعدہ ادارہ موجود نہیں تھا، تو والد صاحب نے جو لگ بھگ 20 سال تک اس تعلیمی ادارے کو سادات پبلک سکول کے نام سے جو چلایا، جہاں پر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے کافی جو تھا وہ کام ہوا۔ اس کے وہ کوئی پروفیٹیبل انسٹیٹیوشن نہیں تھا، اکثر اپنی تنخواہ میں سے والد صاحب کو وہاں پہ اخراجات کرنا پڑے، لیکن جب تک ہمارے گاؤں میں جو خواتین کا سیکنڈری اسکول نہیں کھل گیا تب تک یہ اس ادارے کو چلاتے رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک تو اس سفر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا۔ ہماری والدہ نے بھی بڑا ساتھ دیا اس سفر میں، اور اس کے جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی وہ اتنی جو ہے وہ اسے اتنا انڈورس انہوں نے کیوں کیا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کا عملی میدان میں آنا کتنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں ہی گھر کو بنا اور سنوار سکتی ہے۔ کتنی مثالیں ایسی ہیں اپنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت علی مدینہ کے ایک استاد کے پاس لے گئے کہ استاد محترم ان کو قرآن پاک پڑھائیے۔ تو جب وہ بسم اللہ کر کے الحمد شریف پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا استاد محترم ذرا ٹھہریے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو انہوں نے زبانی سورہ بقرہ سنا دی، تو وہ دونوں حضرت علی اور استاد محترم ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے سیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب مجھے کام صبح کا کر رہی ہوتی، ناشتہ بنا رہی ہوتی، آٹا گوندھ رہی ہوتی، تو وہ ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک بھی کر رہی ہوتی، تو میں نے ان سے سیکھا۔ تو عورت کی تعلیم بہت سود مند ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا مڈل سکول تھا اور ویگن پہ بچیاں جہانیاں جاتی تھیں، طرح طرح کے سکینڈل سامنے آتے، طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی، اور ڈیلی آ کے ڈیلی واپس جانا، تھکاوٹ اتنی ہو جاتی کہ بچیاں پڑھ نہیں سکتی تھیں۔ تو 1998 میں خیال آیا تو ہم نے سادات پبلک سکول سے گرلز سکول قائم کر لیا، اور خاص کر ہم نے 9th اور 10th پر توجہ دی۔ میری مسز ماشاءاللہ گریجویٹ ہیں اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج گجرانوالہ کی ٹاپ کلاس طالبات میں اس وقت شمار ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی وہ مجھے فخر سے بتایا کرتی ہیں کہ میرے انگلش میں 150 میں سے 145 نمبر تھے، اور آج بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی اردو اور انگلش بہت اچھی ہے، اور خاص کر ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ایکٹیو پیسو پہ اس کو کامل عبور حاصل ہے۔ اور میرے تینوں بچے سکول کے ساتھ ساتھ ان سے یہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو میری مسز اور کچھ ٹیچرز تھیں جنہوں نے دل جمی سے کام کیا، اور یہ 13-14 سال ادارہ چلتا رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 125 بچیاں میٹرک کر گئیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر وہ سکول نہ ہوتا تو یہ بچیاں میٹرک نہ کر سکتیں۔ بعد میں جب یہ سکول ہمارے گاؤں میں گرلز سکول شروع ہو گیا، جو ابھی تک سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے کبھی اچھا رزلٹ نہیں دے سکا، تو بہرحال ہم نے اپنے طور پہ جو کام کیا اس سے ہمیں بڑا اطمینان ملا۔ جب بھی رزلٹ آؤٹ ہوتا تو میں جہانیہ سے آ کے رزلٹ لے کے جاتا۔ اس وقت 850 نمبر ہوتے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں رزلٹ لے کے گیا تو ایک کلاس بہت ہی اچھی تھی، زبیدہ صادق نام کی لڑکی جس نے 628 نمبر اس وقت حاصل کیے تھے۔ میں دروازے پہ جا کے میں نے دستک دی، اور میں نے اس کی والدہ سے کہا
कि आपकी बेटी ने माशाल्लाह 628 नंबर लिए। तो वो बच्ची बड़े वालेहाना अंदाज में नंगे पाँव और नंगे सर भागती हुई आई और मुझे कहने लगी कि सर वाकई मेरे इतने नंबर आ गए। मैंने कहा हाँ बेटा आपके इतने नंबर आ गए। तो वो उसके आंसू नहीं थम रहे थे और वो रिज़ल्ट ऐसा था कि इलाके के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों से बेहतर था। गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टनार के हेड मास्टर चौधरी अब्दुल लतीफ़ अराइन साहब मुझे कहने लगे कि यार आपने इतने नंबर हासिल करके हमारी नज़रें जो कादी हैं तमाम गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स स्कूलों में, इस इलाके में इतने नंबर किसी ने हासिल नहीं किए। तो बड़ा इत्मीनान होता है। जब 2012 में हम जहानिया शिफ्ट हो गए उस वक्त लड़कियों का स्कूल भी हाई हो गया, तो फिर हम वो स्कूल फ़रोख्त करके आ गए। वो स्कूल आज भी चल रहा है और माशाल्लाह अच्छे रिज़ल्ट से नवाज रहा है। गवर्नमेंट स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का एक अपना असर है और इस वक्त पाकिस्तान भर में 1,90,000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल हैं और वो अपने अपने हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं कहा करता हूँ कि अगर ये प्राइवेट स्कूल ना होते तो शायद गवर्नमेंट स्कूलों में तिल धरने को जगह भी ना होती। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे छोटे या बड़े प्राइवेट स्कूल के मालकान को जो बड़े मुश्किल हालात में फ़ीसें पूरी नहीं होती, अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, लेकिन बहरहाल वो तालीम के मैदान में काफ़ी आगे हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस 13 या 14 साल में 125 बच्चियों को मैट्रिक तक ले गया और वो बच्चियाँ आज मुख्तलिफ़ स्कूलों में तदरीस से वाबस्ता हैं या अपने अपने घरों को बेहतर अंदाज में चला रही हैं। तो ये शुक्र का मकाम है हमारे लिए। जी ख़वातीनो हज़रात, इसमें इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जहाँ पर हम प्राइवेट एजुकेशन के हवाले से बात करें कि वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं या बिज़नेस के लिए, वहीं पे इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ना होते तो शायद हमारी शरह ख़वानगी का तनासब भी आज जो कि पहले भी कितना ज़्यादा नहीं है, वो आज वहाँ इस सतह पे भी ना होता। हम गुफ्तगू को थोड़ा आज़ादी ज़िंदगी की तरफ ले जाएंगे और समेटने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जो तलीम मुकम्मल होने के बाद किसी भी नौजवान के लिए, मैं ख़ुद भी उसी स्टेज पे हूँ कि तलीम मुकम्मल होने के बाद जो है वो रोज़गार के लिए जो कोशिशें शुरू होती हैं, तो वालिद साहब भी हमें बताया करते हैं कि इन्होंने भी एक अरसा जो है वो तलीम मुकम्मल होने के बाद रोज़गार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस दौर में इनकी जो है वो शादी भी हुई उस वक्त भी और शादी होने के बाद इन्हें टीचिंग मिली। तो एक तो जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है कि बीवी अपना रिज़्क लेके आती है, इस हवाले से मैं इनकी राय जानने की कोशिश करूँगा। और नौजवान जो हैं वो जो इस पीरियड से गुज़र रहे हैं, उन्हें वो क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अभी अपने रोज़गार की तरफ कोशिश कर रहे हैं? वाकई ये मुलाजमत बहुत सुकून देती है। या कारोबार इंसान कर रहा हो तो मसाइल आसानी से हल हो रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद एक दिन भी फारिग नहीं बैठा। हाँ, कुछ अर्सा हम गांव में मैं और मेरे दोस्त मोहम्मद सरवर हम तालीम हासिल करने के बाद फारिग बैठे थे तो लोग कोई रोड मास्टरी का ताना देता, कोई कुछ कहता। बहरहाल आवारगी का ताना कोई नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छा वक्त गुजारा और कुछ नहीं तो क्रिकेट मैच मुनक्किद करवाते रहे और दूसरी गांव में जाके क्रिकेट मैच खेलते तो खिलाड़ी थे मैं और मोहम्मद सरवर, साथ वैसे चले जाते। फिर मुझे कमेंट्री का बहुत शौक़ था।
میں قریب قریب جتنے ٹورنامنٹ ہوتے تھے ان کی کمنٹری کرتا رہتا۔ اور 1990 میں النور پبلک اسکول ملتان میں 700 روپے مجھے تنخواہ ملتی تھی اور ساتھ کچھ ٹیوشنیں پڑھا لیتا تھا، اور میں والدین کو کچھ نہ کچھ فراہم کرتا رہا۔ پھر جب میں نے میڈیکل پریکٹس شروع کی تو والدین کو میں نے خاصا سکون فراہم کیا۔ چھوٹے چھوٹے اخراجات میری وہ جو روز کی کمائی ہوتی تھی اسے پورے ہونے لگے، تو میری والدہ بڑی خوشی کے ساتھ دوسروں کو بتا رہی ہوتی کہ ہن اشرف بھی ماشاء اللہ ساڈا واہ واہ ہاتھ بٹاؤندا ہے تے اللہ دا بڑا شکر ہے۔ تو اب مجھے اب میں محسوس کرتا ہوں کہ جب ابتسام نے ملازمت شروع کی، ماشاء اللہ وہ جو ہی اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو 2 ماہ کے بعد اسے ملازمت مل گئی، تو وہ ماشاء اللہ بہت ہماری مدد کرتا ہے۔ اپنی تنخواہ میں سے اپنے لیے جو ضرورت ہوتی وہ رکھ کے باقی اپنی والدہ کے ہاتھ پہ رکھتا ہے، تو یقین کرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں کہ اب اللہ نے آپ کی دوسری جیب بھی لگا دی ہے، اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں منزل مقصود تک پہنچائے، جو پڑھ چکے ہیں انہیں روزگار فراہم کرے۔ جس طرح میں بچوں کے حوالے سے سکھی دن گزار رہا ہوں، خدا کرے ہر ایک کو یہ سکھ نصیب ہو۔ اور یقین کریں اپنی زندگی میں بیٹوں کو برسر روزگار دیکھ کر جو خوشی نصیب ہوتی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بیان کر سکوں۔ کتنا سکھ ہوتا ہے وہ انسان صرف محسوس کر سکتا ہے، اور وہ سکھ میں نے بہت اچھی طرح محسوس کیا، اور انشاءاللہ میں مطمئن ہوں کہ میرے باقی بچے بھی اسی طرح اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار سے بھی ٹچ رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ اب تو اسد اشرف بھی چھوٹی سی ملازمت ساتھ کر رہا ہے، اور اس میں تھوڑا سا اعتماد آیا ہے یہ ملازمت ملنے کے بعد۔ میں تو الحمدللہ ریزنیبل تنخواہ ملتی ہے، اور میں نے آج تک اپنا پیٹ کاٹ کے ان بچوں کی خاطر بہت کچھ اپنی طرف سے کیا ہے۔ حقیقت ہے کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے ہر باپ کی ضروریات اور اس کے دلی جذبات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کی تعلیم پر کیسے خرچ کرتے ہیں اور کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ میں ریزنیبل تنخواہ وصول کرنے کے باوجود بعض دفعہ کچھ دن ایسے آ جاتے ہیں 8-8 10-10 دن خالی جیب میں پھرتا رہتا ہوں۔ بہرحال ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنی اولاد پر کھل کر خرچ کیا ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے، اپنی بہت سی ضروریات کو ایک سائیڈ پہ رکھا ہے، اور بچوں کی تعلیم کو اولویت دی ہے۔ اور میرے بچوں نے بھی کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، میں نے کبھی لمبی چوڑی تگدو نہیں کی، میں نے کبھی بچوں کو لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیے کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں۔ بچے ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے آج تک بڑا بیٹا میری خواہش تھی کہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھے بایو نہیں آتی، ریاضی آتی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے آپ انجینئر بن جائیں۔ وہ انجینئر بن گئے۔ اسد کو میں کمپیوٹر کی طرف لانا چاہتا تھا، اردو کی طرف لانا چاہتا تھا، فزکس کی طرف لانا چاہتا تھا، اس نے نفسیات کا شعبہ چنا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور چند دن پہلے میں ایک آرتھوپیڈک سرجن کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وقاص منیر ہمارے شہر کے واحد آرتھوپیڈک سرجن ہیں، تو پوچھنے لگی کہ اسد کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ
BS نفسیات کر رہا ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کو میں ایڈوانس مبارکباد دیتا ہوں، آنے والا وقت جو ہے وہ نفسیات کا دور ہے، اور بے شک آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یا آپ کے بیٹے نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ جی خواتین و حضرات، یہ جو گفتگو ہے وہ میرے لیے بھی باعث فخر ہے کہ آج جو ہے ہماری جو جنریشن ہے انہیں اپنے والدین کے حوالے سے کافی شکایات کا سامنا ہوتا ہے۔ میں اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے ایک غیر متعصب اور ایک جو ہے وہ لبرل جو والد ہیں وہ ملے ہیں، جو کہ زمانے کے خلاف اپنی سوچ رکھتے ہیں، اپنا ایک جہاد رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی حوالے سے گزاری، اور آج ہم اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں جو ہوں اس گفتگو کو اب ہم سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ میں ان سے یہ آخری سوال کروں گا کہ اپنی ساری زندگی کا وہ نچوڑ کیا سمجھتے ہیں، اور جو ہے مزید اس عمر میں آ کے کوئی خواہشات جو ان کی ادھوری رہ گئی ہیں، یا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں اور جو ہے وہ ایک طمانینت کا احساس محسوس کرتے ہیں اس ایج میں آ کے؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے جو کچھ سوچا تھا اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا ہے۔ یقین کریں میری کیا اوقات، میں ایک عام سا طالب علم تھا، اور آج میں ایک بہت اچھے ادارے میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں پڑھانا ایک اعزاز کی بات ہے، اور میں یہاں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ۔ آج جہانیہ میں جب کبھی اساتذہ کا ذکر ہو تو کوئی نہ کوئی میرا نام بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب کبھی جہانیہ میں تخلیقی کام کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا ہے، اور خاندان میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے محبتیں بھی ملی ہیں، مجھے پیار بھی ملا ہے، اور میں نے آج تک اپنے دوستوں کو کبھی ضد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے خاندان کے افراد کے لیے، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ رکھی ہے، اور اس کا صلہ مجھے خدا نے یہ دیا ہے کہ میں اطمینان قلب کے ساتھ زندہ ہوں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے والد صاحب بچپن میں اس وقت یتیم ہو گئے تھے جب وہ 2 سال کے تھے، اور وہ اس وقت انہوں نے گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں 1928 میں 4 جماعت کی پرائمری ہوتی تھی، وہ تعلیم مکمل کی، پھر حالات ایسے تھے کہ وہ پڑھ نہ سکے۔ بہرحال انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ اپنی محرومیوں کا ذکر کیا کرتے تھے، تو واقعی مجھے ترس بھی آتا، اور ان کے کچھ ادھورے کام تھے جو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ وہ کیا تھا کہ مصطفیٰ کھر کے دور میں انہیں کچھ زمین ملی تھی، جس کے حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ اس کا بیع نامہ بن جائے، وہ چاہتے تھے کہ یہ میرے بچوں کے کام آ جائے، اور الحمدللہ 2018 میں جس روز اس زمین کا بیع نامہ ملا تو میری آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھی تھے، اور اپنے والد صاحب مجھے بہت یاد آئے۔ میرے بھائی سید محمد ارشد شاہ جو شیخ الحدیث ہیں، اور دکوٹا کے ایک دینی درسگاہ میں 32 سال سے شیخ الحدیث کی مسند تدریس پر فائز ہیں، کہنے لگے کہ کاش آج ہمارے ابا جی زندہ ہوتے تو انہیں کتنی خوشی ہوتی۔ بہرحال ان کی روح کو ضرور تسکین نصیب ہوگی۔ بہرحال میرے والدین کی جو خواہشات تھیں
اور میرے ارد گرد جو احباب تھے وہ بھی کبھی کبھی میرے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ یہ شاید مجھ پر اب فرض نہیں قرض ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنی بساط کے مطابق ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے اولاد کا خیال اور احساس کرتے ہوئے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنے خاندان کے ساتھ، میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، میں نے اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ نے اس کے صلے میں مجھے ہمیشہ اطمینان قلب سے نوازا ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جی خواتین و حضرات، اشرف ادیب مشہدی کو آپ سن رہے تھے۔ گفتگو جو ہے وہ جتنا بھی اسے طوالت کی طرف لے کے جایا جائے، اسے لے کے جایا جا سکتا ہے، کچھ جو ہیں وہ جذبات بھی اس گفتگو کے اندر حاوی ہیں۔ میں اس گفتگو کو جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ سمیٹنا چاہوں گا کہ آپ کو جو ہے، میں نے والد صاحب کے اندر ہمیشہ ایک عجز اور انکساری کی طرف دیکھا ہے، بطور استاد بھی، جیسا کہ ہمارے ہر ایک شعبے کا ایک طرح امتیاز بن چکا ہے کہ انہیں بھی اس طرح کے پولیٹکس کا سامنا رہا، اور میں نے ہر طرح کے حالات میں، ہر مشکل کے اندر میں نے والد صاحب کو جو ہے وہ عجز اور انکسار پایا ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا پایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی زندگی میں اس لیے بھی کامیاب ہیں آج، جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک طمانینت کا احساس انہیں اس لیے بھی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے انہوں نے خالص جو خلوص والے جذبات انہوں نے رکھے، اور کسی کا برا نہیں چاہا، حسد، غرور یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز ان کے نزدیک نہیں آئی، بلکہ جو ہے وہ مجھے بھی اکثر تاکید کرتے رہے کہ بیٹا آپ جس عمر میں ہیں، اس عمر کے اندر لکھنے والے یا نوجوان آپس میں جو ہیں ایک دوسرے کے مخالف جذبات محسوس کرتے ہیں، تو آپ نے جو ہے اپنے ان جذبات پہ قابو رکھنا ہے۔ تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر ہی انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے انہیں وہ دیکھنا نصیب ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو ہے ہر ایک بیٹے کے لیے اس کا باپ جو ہے اسی طرح کا قابل فخر بنائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہیں وہ اس گفتگو کو ہم اختتام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے والد صاحب کے ساتھ، میں فیصل آباد ہوتا ہوں، تو جب بھی مجھے آنے کا موقع ملا یا جب بھی وقت میں ملا، تو ہم اس طرح کے جو ہیں وہ دوسری چیزیں بھی یا دوسرے سلسلے بھی ہم آپ کے لیے لے کے حاضر ہوں گے۔ مجھے اب آپ اس چینل کے اوپر وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔